إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کرنے کا طریقہ رائج کر دیا ہے، تاکہ وہ ہم نے جو اسے عطا کیا ہے مخصوص جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ محترم حاضرین جمعہ، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل و اعمال۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور آج ذوالقعدہ کی 25ویں تاریخ ہے۔ 5 یا 6 دن کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں مسلمانوں کی دلی خوشی کے لیے سالانہ 2 عیدیں متعین فرمائی ہیں، مقرر فرمائی ہیں۔ ایک ہے عید الفطر، جو رمضان کے اختتام اور شوال کی شروعات میں منائی جاتی ہے، جو نزول قرآن کی یادگار ہے۔ دوسرا ہے عید الاضحیٰ، جو ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ محترم سامعین کرام، ذوالحجہ کا مہینہ جو جلدی ہی ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ مہینہ جو ہمارے سامنے جلوہ گر ہونے والا ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے، ادب والے، احترام والے
تعظیم والی مہینے 4 ہیں، یعنی جس کی تعظیم کی جائے، جس کا ادب کیا جائے، جس کا احترام کیا جائے، وہ مہینے 4 ہیں۔ 3 لگاتار ہیں اور ایک الگ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ سے رجب ہے۔ تو یہ تو فضیلت ایک عام ہے، پورے مہینے کو شامل ہے، لیکن ذوالحجہ کی شروع کے 10 دن کی الگ سے خصوصی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور یہ بات مفسرین بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھا لے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ 10 راتوں سے یہاں مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری شریف کتاب العیدین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ تعالی منہ فی هذه الایام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ بخاری شریف کتاب العیدین کی روایت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں نیک اعمال کرنا دوسرے دن کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر دوسرے دنوں میں جہاد بھی کیا جائے تو کیا وہ بھی افضل نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ نہیں، وہ بھی افضل نہیں ہے، الا یہ کہ جو شخص جہاد میں جائے اور اپنی جان اور مال کو لے کر جائے اور جان مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، یہ افضل ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی عمل افضل محبوب نہیں ہے ان 10 دنوں کے علاوہ میں۔ تو معلوم یہ ہوا ان 10 دنوں میں جو آنے والا ہے، ان ایام میں نیک اعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے بنسبت بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسندیدہ، بہت زیادہ پیارا ہے۔ اسی طریقے سے انہی 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن بھی ہے جو 9 ذوالحجہ کو پڑتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹہرتے ہیں، اور ٹہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات فریاد کرتے رہتے ہیں وہ۔ اور یہ وہ عظیم دن ہے جس کی فضیلت، خصوصی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اہل عرفات کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الحج کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور یہ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہ رہے ہیں، اتنی جمع غفیر ہے، اتنی جماعت ہوتی ہے، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے حج کے موقع میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، اور یہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، اتنی جمع ہو کر کیا چاہ رہے ہیں یہ، تو یہ فضیلت ہے یوم عرفہ کی دن کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی روزی کی فضیلت بیان کی ہے۔ مسلم شریف کتاب الصوم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزی کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن اور عظیم دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان تمام تفاصیل سے یہ بات معلوم یہ ہوئی کہ ذی الحجہ کے مہینے کی فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مہینے کی فضیلت بیان کی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی فضیلت بیان کی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن کی فضیلت بیان کی ہے، پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے، پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان پورے مہینے کی خصوصاً ان 10 دنوں کی بہت ساری فضائل ہیں، فضیلت اس کی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان 10 دنوں کی اتنی ساری فضائل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی تفسیر لکھی ہے فتح الباری عربی میں، وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یأتی ذلک فی غیرہ۔ شیخ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ اس کی وجہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں بڑے بڑے عبادات جمع ہو چکے ہیں، جو بنیادی عبادات اس میں جمع ہے، بڑے بڑے عبادات، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز تو پڑھتے ہی روزانہ، نماز اس میں پڑھنا ہی ہے، نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح صدقہ ہے، اسی طرح حج ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر بڑے بڑے اعمال اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ کے دنوں میں یہ اعمال نہیں کیے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ ان ایام میں بڑے بڑے اعمال عبادات شامل ہو چکے ہیں اور داخل ہو چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ان 10 دنوں کی بہت ہی فضیلت ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ علماء کرام کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری عشرہ کے 10 دن افضل ہیں۔ اختلاف ہو گیا کہ افضل کس کو بولا جائے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں۔ تو آخر میں علماء کرام کو بیٹھ کر یہ حل نکالنا پڑا کہ کون سا افضل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری عشرے کی تا قراتیں 10 دن یہ زیادہ افضل ہے، کون زیادہ افضل ہے؟ کہ حل نکالا تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ دنوں میں افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، حل نکل گیا۔ دنوں میں افضل دن کیا ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور راتوں میں افضل رات رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتیں ہیں۔ یہ حل نکل گیا۔ ان تمام تفاصیل سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ ان کی فضیلت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام میں خصوصی طور پر ہم نیک اعمال میں زیادہ رغبت کریں، زیادہ چاہت کریں اور زیادہ دوڑ لگائیں۔ فرض نماز، نوافل نماز، تلاوت قرآن، توبہ استغفار، ذکر و اذکار کی پابندی کریں ہم۔ محترم سامعین، آئیے آخر میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان 10 دنوں میں خصوصی اعمال کیا ہیں، وہ خاص اعمال کیا ہیں جو اس کے علاوہ کے دنوں میں نہیں کیے جاتے ہیں، کیا ہیں وہ؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں۔ ان 10 دنوں میں پہلا خاص عمل کیا ہے؟ حج ہے۔ حج کی فضیلت کے تعلق سے بخاری شریف کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے دوران کوئی فسق و فجور نہیں کرتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے جس طریقے سے اس کی ماں نے آج پیدا کیا ہو، آج جنا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ حج سے واپس آتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب العمرہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، یعنی کوئی حج کرتا ہے انسان اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں، اس میں شرک نہیں، سنت کے مطابق اعمال کرتا ہے، اسی طرح اور وہ جو حج کو جاتا ہے حلال پیسے سے جاتا ہے، حرام پیسے سے نہیں جاتا، ان سارے اعمال کو انجام دے کر جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے دوران فسق و فجور کا کام نہیں کرتا ہے، تو اس کی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان 10 دنوں کا پہلا خصوصی عمل۔ ان 10 دنوں میں دوسرا خصوصی عمل کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاضاحی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص طاقت رکھے، استطاعت رکھے اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح نہ کرے، قربان نہ کرے، تو وہ شخص ایسا شخص میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، نہیں آئے، تو یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں تیسرا خصوصی عمل کیا ہے؟ تکبیر، تحلیل، تحمید بیان کیا جائے، یعنی ذکر و اذکار کا ورد کیا جائے، خصوصاً کیا کیا جائے؟ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، یعنی آپ ذکر و اذکار کی تکبیرات کی ورد کریں، آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد کریں آپ۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے دنوں کے بنسبت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، تو بس تم لوگ ان 10 دنوں کے اندر تحلیل، تکبیر، تحمید بیان کرو، یعنی اللہ کا ذکر کا ورد کرو، اس کو بیان کرو۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں چوتھا خصوصی جو عمل ہے وہ ہے عرفہ کے دن کو روزہ رکھنا، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اور اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں۔ اس کی فضیلت ہی ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ یہ بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف روزہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، جو حج کریں گے یہ روزہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، جو حج نہیں کر رہی ہیں اس کے لیے روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان 10 دنوں میں خصوصی 4 اعمال ہیں، حج ہیں، قربانی ہے، تکبیر و تحلیل کا ورد کرنا ہے، اسی طرح عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان ایام میں خصوصی اعمال کو انجام دیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کے ذریعے ہمارے عقائد کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو درست کر دے۔ ما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔